الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، آج بتاریخ 7 رجب المرجب سن 1441 ہجری مطابق 3 مارچ سن 2020 بروز منگل بعد نماز عشاء اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف اور معیاری دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان پنجاب پاکستان کے سالانہ اجتماع میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔ شکر گزار ہوں ادارے کے محتمم ممتاز عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد ادریس رحیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جامعہ کے اساتذہ کرام اور منتظمین کا، جنہوں نے اس مبارک تقریب میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں مجھے بھی شریک اور شامل کیا۔ یہ ادارہ ملک کا ایک عظیم ادارہ ہے اور الحمدللہ ہر سال بڑی تعداد میں یہاں سے قرآن کریم کے حافظ، قاری اور عالم تیار ہوتے ہیں، جو نہ صرف ملتان پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں اور ملک سے باہر دینی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ قیامت کا ترازو میزان جو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے وہ تو بعد میں آئے گا، اور آپ حضرات نے پہلے اپنا میزان اور پھر کہا وفاق المدارس بھی میزان چند دنوں میں قائم کرنے والا ہے۔ تو قاری صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ تو سال میں 1 مرتبہ امتحانات یا اس طرح اپنی پیداوار کے سامنے لانے پر میزان سے گزرتے ہیں، میں روزانہ میزانوں سے گزرتا ہوں۔ میں صبح و شام اور دن رات بہت سے میزانوں سے گزرتا ہوں، اور جی اس لیے ہمارے لیے تو واقعتاً موازین ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں کرم فرمائیں گے، دنیا میں بھی اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اصل جو مہمان ہیں، ہم تو میزبان ہیں، یہیں ملتان میں رہتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمارے مہمان جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما
محترم حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہو اور تفصیلی بیان ہو، اس لیے میں صرف اور صرف حصول سعادت اور تعمیل حکم میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے اپنی گفتگو میں جو بات فرمائی، میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں اور اسی کی وضاحت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ان میں اللہ کی ہر نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب بظاہر انسانی عقل یہ کہتی ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم میری ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے، جبکہ ہم تو ایک سانس میں کئی نعمتیں شمار کر سکتے ہیں، بہت سی نعمتوں کو تو گن سکتے ہیں، ان کا شکر بھی ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ تم میری ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے اللہ نے جو فرمایا وہ درست اور سچ فرمایا، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو دیکھنے میں جو ایک نعمت نظر آتی ہے وہ حقیقت میں ایک نعمت نہیں۔ آپ غور کریں تو اس کے پیچھے نعمتوں کی ایک لمبی لائن ہوگی اور وہ ایک نعمت بے شمار نعمتوں کا مجموعہ نظر آئے گی۔ مثلا میرے اور آپ کے جسم پر یہ لباس ہے، جو لباس ہمارے سطر کو بھی چھپا رہا ہے، جو لباس ہمارے لیے خوبصورتی اور زینت کا بھی باعث ہے۔ بظاہر میں اس لباس کو ایک اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے یہ لباس دیا، یہ کپڑا دیا، جس کو میں نے پہنا تو میں خوبصورت لگا، جس کو میں نے پہنا تو میں جسم کے اس حصے کو چھپا رہا ہوں جو اگر نہ چھپا ہوا ہوتا تو مجھے شرمندگی ہوتی، مجھے ندامت اور عار ہوتا۔ اے اللہ اس نے میرے جسم کو چھپایا، مجھے خوبصورت بنایا۔ یہ بظاہر ایک مجھے نعمت نظر آتی ہے، لیکن اگر میں غور کروں گا اور آپ غور کریں تو آپ کے اور میرے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ ایک نعمت نہیں۔ غور کریں کہ یہ کس مٹیریل سے بنا۔ مثلا اگر کسی نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوں تو وہ سوچے اس کا را مٹیریل کہاں آیا، وہاں سے غور کرے کہ اس کپاس کا بیج کہاں سے آیا، کس نے دیا، پھر اس بیج کو زمین میں ڈالا گیا، پھر اس کی حفاظت کس نے کی، وہ زمین الگ نعمت، وہ بیج الگ نعمت، پھر اس کو گرمی سردی سے بچانا اور اس کو پودا بنا دینا یہ الگ نعمت، پھر اس کے اوپر کپاس کا پھول لگ جائے یہ الگ نعمت، پھر اس کو توڑنے والے توڑیں الگ نعمت، پھر اس کو صاف کریں یہ الگ نعمت، پھر وہ اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتا ہوا پہلے دھاگا بنے، پھر کپڑا بنے، پھر اس کپڑے کو آخری شکل دی جائے، پھر وہ بازار میں اور مارکیٹ میں آئے، پھر وہ دکان پر پہنچے اور اللہ آپ کو توفیق دے آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ اس کو جا کر خریدیں، خریدنے کے بعد آپ درزی کو لا کر دیں اور درزی اس کو سیے، پھر اللہ آپ کو توفیق دے دے کہ تم درزی کی اجرت دے کر اس لباس کو پہن لو۔ تو اگر آپ اور میں غور کریں گے تو مجھے اور آپ کو یہ لباس جو ایک نعمت نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ ایک نعمت نہیں، بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جو اس کے بننے اور تیار ہونے اور آخری شکل میں آنے اور ہمارے لباس پر آنے اور ہمارے پہننے میں شامل گئے۔ اگر ہم ان تمام کو غور کریں تو کتنی نعمتوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے بننے میں اللہ نے کیا کیا مرحلے مکمل کروائے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ اللہ کا فرمان سچا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی اگر شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ جو نعمت مجھے ایک نظر آتی ہے وہ ایک نہیں، وہ بے شمار نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ میرے دوستو انہی میں ایک نعمت ایسی ہے جس کا میں ذکر کر کے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے نعمت ہونے کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم کبھی اس کا نام لے کر شکر ادا نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس نعمت کی طرف دھیان کیا ہو
اس نعمت کا نام لے کر شکر ادا کیا ہو، حالانکہ وہ نعمت فی ذاتی صرف ایک نعمت نہیں ہے، وہ بے شمار نعمتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، وہ لازمی نہیں متعدی ہے۔ اس ایک نعمت کے ذریعے ہمیں بے شمار نعمتیں مل رہی ہیں، مگر آج تک بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس نعمت کا شکر ادا کیا ہو، اس نعمت کی طرف ان کا دھیان گیا ہو۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں؟ وہ نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل۔ یہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا کی ہے۔ آپ سچ بتاؤ، کبھی آپ نے ان لفظوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے عقل کی نعمت عطا کی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں؟ ہم یہ تو کہتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے تندرستی دی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، آنکھیں دی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، سننے کے لیے کان دیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بولنے کے لیے زبان دی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تو نے مجھے چہرہ دیا شکر ادا کرتا ہوں، انسان بنایا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے صحیح سالم اعضاء دیے، سر سے پاؤں تک کا وجود دیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی، شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا، شکر ادا کرتا ہوں، اپنے آخری نبی اور پیغمبر کا امتی بنایا، اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تو نے مجھے قرآن کا حافظ و قاری بنایا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، عالم بنایا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے بیوی دی، شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے اولاد دی، شکر ادا کرتا ہوں، گھر اور مکان دیا، شکر ادا کرتا ہوں، دکان دی، کاروبار دیا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، آنے جانے کے لیے مجھے گاڑی دی، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، صحت اور تندرستی دی، اللہ شکر ادا کرتا ہوں، مال و دولت دیا، حسن و جمال دیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے اقتدار دیا، تو نے مجھے کرسی دی، تو نے مجھے ایم پی اے بنایا، ایم این اے بنایا، وزیر بنایا، سینیٹر بنایا، اللہ تو نے مجھے عزت فلاں دے دی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مگر ان تمام نعمتوں کا شکر تو کوئی نہ کوئی یا ہر ایک کسی نہ کسی وقت ادا کر لیتا ہے، مگر کبھی ان لفظوں کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے شکر ادا کیا ہو کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے عقل کی نعمت عطا کی۔ حالانکہ یہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا غور کیجئے، اختصار کے ساتھ مجھے جلدی جلدی بات کرنی ہے، پھر حافظ صاحب کو دعوت دینی ہے۔ میرے دوستو بتائیے، ذرا سوچ کے توجہ سے بتائیے، اگر مجھے اور آپ کو اللہ عقل نہ دیتا تو اس وقت ہم دارالعلوم رحیمیہ کے اس اجتماع میں ہوتے؟ کہاں ہوتے؟ بولو نا، کہاں ہوتے؟ یہاں تو شاید نہ ہو، گھر میں ہوتے۔ اگر لاہور میں ایک زمانے میں ایک بس چلا کرتی تھی جو پاگل خانے لے کر جاتی تھی، اگر اللہ 4 نمبر اگر اللہ ہمیں عقل کی نعمت نہ دیتے تو ہم کسی پاگل خانے میں ہوتے۔ سچ بتائیے، اگر عقل نہ ہوتی، کوئی ہم سے سلام کرتا، کوئی ہم سے مصافحہ کرتا، کوئی ہمارے سے گلے لگتا، کوئی ہمیں اپنے ہاں دعوت پر بلاتا، کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا؟ کوئی باپ بے وقوف اور پاگل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ جس کی عقل خراب ہو، ہم اس کو اگر پاگل کو دیکھیں تو راستہ بدل لیتے ہیں، یہ مجھے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یہ مجھے کوئی برا نہ کہہ دے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے، اگر عقل نہ ہوتی کوئی ہمیں سلام نہ کرتا، عقل نہ ہوتی کوئی ہمیں مصافحہ نہ کرتا، عقل نہ ہوتی کوئی ہم سے معانقہ نہ کرتا، عقل نہ ہوتی کوئی ہم سے بات نہ کرتا، عقل نہ ہوتی کوئی ہماری بات کو سنتا نہ، عقل نہ ہوتی تو کوئی ہماری بات کا جواب نہ دیتا، اگر عقل نہ ہوتی کوئی ہمیں اپنی بیٹی نہ دیتا، اگر عقل نہ ہوتی تو ہمیں یہ پتہ نہ چلتا قرآن کیا ہے، عقل نہ ہوتی ہمیں پتہ نہ چلتا حدیث کیا ہے، عقل نہ ہوتی پتہ نہ چلتا بخاری شریف کیا ہے، عقل نہ ہوتی ہمیں پتہ نہ چلتا ایمان کیا ہے، عقل نہ ہوتی ہمیں پتہ نہ چلتا تقوی کیا ہے، عقل نہ ہوتی ہمیں پتہ نہ چلتا توحید کیا ہے، عقل نہ ہوتی ہمیں یہ پتہ نہ چلتا شرک کیا ہے، عقل نہ ہوتی ہمیں پتہ نہ چلتا سنت کیا ہے، عقل نہ ہوتی یہ پتہ نہ چلتا بدعت کیا ہے، عقل نہ ہوتی پتہ نہ چلتا اسلام کیا ہے، عقل نہ ہوتی ہمیں معلوم نہ ہوتا کفر کیا ہے، عقل نہ ہوتی ہمیں پتہ نہ چلتا حیا کیا ہے، شرم کیا ہے، اگر عقل نہ ہوتی تو ہمیں اپنے آپ کا پتہ نہ چلتا
طہارت کا پتہ نہ چلتا، ہمیں پاکی ناپاکی کا پتہ نہ چلتا۔ اگر عقل نہ ہوتی ہم قرآن کے حافظ نہ بنتے، عقل نہ ہوتی قرآن کے قاری نہ ہوتے، عقل نہ ہوتی دین کے عالم نہ بنتے، عقل نہ ہوتی جمعہ نہ پڑھا سکتے، عقل نہ ہوتی نماز نہ پڑھا سکتے، عقل نہ ہوتی خطاب نہ کر سکتے، عقل نہ ہوتی لکھ نہ سکتے، عقل نہ ہوتی پڑھ نہ سکتے، عقل نہ ہوتی پڑھا نہ سکتے، عقل نہ ہوتی سمجھ نہ سکتے، عقل نہ ہوتی سمجھا نہ سکتے، عقل نہ ہوتی ہمیں پتہ نہ چلتا ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، عقل نہ ہوتی یہ پتہ نہ چلتا آمنہ کا لال کون ہے، یہ پیغمبر کا مقام کیا ہے، عقل نہ ہوتی ختم نبوت کا پتہ نہ چلتا، عقل نہ ہوتی صحابہ کا پتہ نہ چلتا، عقل نہ ہوتی اہل بیت کے مقام کا پتہ نہ چلتا، عقل نہ ہوتی اولیاء کرام کا پتہ نہ چلتا۔ اگر عقل نہ ہوتی فقیہ نہ بنتے، عقل نہ ہوتی مجتہدین نہ بنتے، عقل نہ ہوتی محدثین نہ بنتے، عقل نہ ہوتی مفسرین نہ بنتے، عقل نہ ہوتی اولیاء اللہ نہ بنتے، کتب اور ابدال نہ بنتے، عقل نہ ہوتی کوئی ڈاکٹر نہ بنتا، انجینئر نہ بنتا، سیاستدان نہ بنتا، مفکر نہ بنتا، مصنف نہ بنتا، محقق نہ بنتا، خطیب نہ بنتا، مؤذن نہ بنتا، امام نہ بنتا، ممبر و محراب کو زینت نہ دے سکتا۔ اگر عقل نہ ہوتی تو مجھے نہ پتہ چلتا کہ قرآن کیا ہے، میں قرآن کا ایک لفظ کا ترجمہ سمجھ نہ سکتا۔ یا اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اس کے ذریعے مجھے بے شمار نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اگر عقل نہ ہوتی تو میں پیسہ نہ کما سکتا، عقل نہ ہوتی تو کاشتکار زراعت اور کھیتی باڑی نہ کر سکتا۔ اب میں نے آپ سے جب پوچھا بتاؤ کون سی بڑی نعمت اور کتنی بڑی نعمت اور کون سی نعمت، اور میں نے کہا عقل، تو آپ نے جو جواب دیا کہ اللہ کی نعمتوں کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ بھی عقل کی بنیاد پر جواب دیا۔ کوئی پاگل سے پوچھو وہ تو نہیں سمجھتا۔ دین کو سمجھنے سمجھانے، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے عقل چاہیے۔ آج تک کوئی پاگل آدمی جس کے پاس عقل نہ ہو وہ حافظ قرآن نہیں بنا، قاری اور عالم نہیں بنا۔ عقل ہوگی تو قرآن یاد کرے گا۔ عقل اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، کمالات میں سب سے بڑا کمال علم ہے، اور نعمتوں میں بہت بڑی نعمت عقل کی نعمت ہے۔ علم سے بڑا کمال کوئی نہیں اور عقل سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اس لیے حدیث قدسی اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ العقل۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ، سب محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عمر جب تم قبر میں جاؤ گے اور منکر نکیر آ کر پوچھیں گے من ربک کا من نبیک کا ما دینک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو تم اطمینان سے جواب دے دو گے، گھبرا تو نہیں جاؤ گے، پریشان تو نہیں ہو جاؤ گے؟ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوال کا پہلے جواب عنایت فرما دیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے جب ہم مر کر قبر میں جائیں گے تو ہماری عقل باقی رہے گی یا اللہ واپس لے لے گا؟ عقل ہوگی یا ختم ہو جائے گی؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل ہوگی، بلکہ جو عقل کو دنیا کی چیزیں خراب کرتی ہیں اس سے بھی عقل محفوظ ہو جائے گی، بالکل عقل صحیح ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں عقل موجود ہوگی تو 3 سوال نہیں، جتنے بھی سوال فرشتے کریں گے میں اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کی برکت سے جواب دے دوں گا۔ نعرہ تکبیر، شان اسلام، شان عمر فاروق، نعرہ تکبیر۔ اور ایک اور واقعہ لکھا یہ تھانوی کے ملفوظات میں، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ عابدہ زاہدہ فوت ہوئی، خام میں ملی ایک عورت کو۔ رابعہ کیا ہوا؟ کہا جب مجھے لوگ دفن کر کے چلے گئے مٹی کے نیچے، میں نے اور آپ نے بھی قبر میں جانا ہے۔
موت کو یاد کرو۔ امام بخاری آخری سبق یہی دے رہے ہیں، فکر آخرت کا۔ تو فرمایا کہ فرشتے آ گئے اور آ کر مجھ سے پہلا سوال کیا، من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو رابعہ تیرا رب کون ہے؟ جس رب کو میں نے ساری زندگی یاد رکھا، جس کو میں نے دن کو بھی یاد رکھا، رات کو بھی یاد رکھا، صبح بھی یاد رکھا، شام کو بھی یاد رکھا، گھر میں بھی یاد رکھا، گھر سے باہر بھی یاد رکھا، اپنی جوانی میں بھی یاد رکھا، بڑھاپے میں بھی یاد رکھا، اور جس کو میں نے زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر یاد رکھا، کیا اس اللہ کو میں مٹی کے نیچے آ کر بھول جاؤں گی؟ جب تنہائیوں میں یاد، مجمع میں یاد رکھا، یہاں تنہائی میں بھول جاؤں گی؟ جو مجھ سے پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے، پہلے تم بتاؤ، آسمانوں سے یہاں آئے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ تم بتاؤ پہلے تمہارا رب کون ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت رابعہ بصریہ نے یہ جواب اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کے ذریعے دیا۔ بتاؤ اسلام میں شراب حلال ہے یا حرام ہے؟ جو کہتے ہیں حرام ہے وہ ذرا اونچی آواز سے کہیں، ہاتھ اونچا کر کے کہیں، شراب حلال یا حرام؟ حرام ہے نا؟ کیوں حرام ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ جب شراب آدمی پیتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، تو جو چیز عقل جیسی نعمت کو خراب کرے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ یہ عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ بتائیے اگر عقل نہ ہوتی تو کیا کوئی کاروبار کر سکتا تھا؟ کوئی دکان بنا سکتا ہے؟ اور تو اور آج میں اور آپ دنیا کی جن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تمام عقل کی پیداوار ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر جس پہ میں بول رہا ہوں، اور یہ موبائل ٹیلی فون، یہ موٹر وے، یہ ہوائی جہاز، یہ تمام ایجادات، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل نہ دیتے ہوائی جہاز نہ بنتا، اگر اللہ انسان کو عقل نہ دیتے موٹر وے نہ بنتا، اگر اللہ انسان کو عقل نہ دیتے یہ پہاڑوں کے اندر راستے نہ بنتے، اگر اللہ انسان کو عقل نہ دیتے سمندر اور دریا کے اندر بحری جہاز چلتے ہوئے نظر نہ آتے، وہ منزل پر نہ پہنچ سکتے، اگر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا یہ موبائل ٹیلی فون وجود میں نہ آتا، یہ کمپیوٹر وجود میں نہ آتا، یہ تمام دنیا کی راحتیں اور سہولتوں کا سامان وجود میں نہ آتا۔ اللہ نے انسان کو اتنی بڑی ایک عظیم نعمت عطا کر دی کہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور 3 چیزیں جسمانی شکل میں دے کر بھیجا، فرمایا لے جاؤ اور آدم علیہ السلام سے کہو ان 3 میں سے ایک کا انتخاب کریں، 3 بھی نہیں 2 بھی نہیں، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک چیز کا انتخاب کر لیں، ان کی مرضی انتخاب ان کی مگر ملے گی ایک۔ وہ 3 چیزیں کیا لائے؟ حضرت جبرائیل سنیے، علم لے کر آئے، اللہ کا دین لے کر آئے، عقل لے کر آئے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3، علم، دین، عقل۔ اب آگے کھڑی ہیں جسمانی شکل میں، جبرائیل السلام نے کہا آدم علیہ السلام سے ایک لے لو۔ اب آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، اگر علم کو چھوڑوں تو جہالت، اور علم اچھی چیز ہے، جہالت تو اچھی چیز نہیں، اور اگر میں کہوں مجھے دین یعنی اللہ کا قانون نہیں چاہیے تو پیدا اس نے کیا اس کا قانون نہیں چاہیے، اور اگر میں کہوں عقل نہیں چاہیے تو پھر اس کا مطلب پاگل بن، بے وقوفی۔ تو آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، اللہ نے دل میں ڈالا تو آدم علیہ السلام نے کہا مجھے عقل دے دو، اگر ایک ملنی ہے نا تو پھر میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے انسانوں کے لیے ایک چیز لیتا ہوں، عقل، وہ دے دو مجھے۔ تو اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا علم کو اور دین کو چلو واپس، تمہیں تو انہوں نے مسترد کر دیا، انہوں نے تو عقل کو اختیار کیا۔ تو دونوں بولے ہم نہیں جائیں گے، جہاں عقل ہوگی ہم وہیں رہیں گے، ہماری دوستی عقل کے ساتھ ہے، کیونکہ عقل کیا کہتی ہے؟ علم ہو، جہالت اچھی چیز نہیں، عقل کہتی ہے اللہ کا دین ہو، بغاوت نہ ہو، تو عقل نے دونوں چیزیں مان لی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ایسی چیز کا انتخاب کیا کہ آٹومیٹک باقی 2 بھی مل گئیں۔ یہ عقل اتنی بڑی نعمت ہے۔ اول ما خلق اللہ العقل،
سب سے پہلے اللہ نے عقل. آپ مجھے سچ بتاؤ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر مجھے اللہ نے عقل نہ دی ہوتی تو میں بول سکتا؟ اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اگر عقل نہ ہوتی تو آپ کو کیسے سمجھ آتا؟ کیسے آپ کو پتہ چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ عقل بڑی نعمت ہے. مگر اب اگلی بات بھی سن لو. عقل بڑی نعمت ہے، مگر یہ عقل اللہ نے شیطان کو بھی تو دی نا، فرشتوں کو بھی دی. شیطان کی عقل کیا تھی؟ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ آگے اڑ گیا، کہتا میں کیوں کروں؟ اس لیے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے پیدا ہوا، آگ روشن کرتی اوپر جاتی، مٹی پاؤں کے نیچے، میں جس چیز سے پیدا ہوا وہ اعلیٰ، یہ جس سے پیدا ہوئے ادنا، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ میں نہیں سجدہ کرتا. شیطان کی عقل نے کہا سجدہ نہ کر، تو آدم علیہ السلام سے اعلیٰ ہے. فرشتوں کو بھی اللہ نے عقل دی تھی. فرشتوں نے کہا، یہ نہیں سوچا کہ ہم تو نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا مرتبہ تو سب سے اعلیٰ ہے. نہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے، ہم نور سے بنے. ان کی عقل نے یہ رہنمائی کی کہ تم یہ نہ دیکھو سجدہ کن کو ہو رہا ہے، یہ دیکھو کس کے کہنے پر ہو رہا ہے. یہ دیکھنے میں تو سجدہ آدم علیہ السلام کو، حقیقت میں اللہ کے حکم کو سجدہ ہے. اصل میں اللہ کے اور خالق کے حکم کو سجدہ ہے. وہ سجدے میں پڑ گئے. تو معلوم ہے میرے دوستو، عقل نعمت ہے، مگر یہ عقل مصیبت بھی ہے، یہ آزمائش بھی ہے، یہ ابتلا بھی ہے، یہ امتحان بھی ہے. وہ عقل نعمت ہے جو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے ہو، اور وہ عقل مصیبت ہے جو اللہ کے احکام اور دین کا مقابلہ کرنے والی ہو. اس لیے دعا صرف یہ نہ مانگو اللہ عقل دے، بلکہ یہ مانگو اللہ عقل سلیم عطا کر. امام التفسیر شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. بڑا پیارا جملہ فرماتے تھے، ذرا توجہ سے سنیے گا. فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں عاقل سارے، پاگل کوئی کوئی. عقل مند زیادہ ہیں، پاگل کوئی کوئی ہے. دنیا میں عقل مند زیادہ، پاگل کوئی کوئی. لیکن فرمایا احمد علی لاہوری کہتا ہے پاگل سارے، عاقل کوئی کوئی. لوگ کہتے ہیں عاقل سارے، پاگل کوئی کوئی. احمد علی لاہوری کہتا ہے پاگل سارے، عاقل کوئی کوئی. آج لوگ ہمیں حوالے دیتے ہیں، دیکھو یورپ کہاں چلا گیا، مغرب کہاں چلا گیا، کتنی ترقی کر گیا. وہ تو دعویٰ کرتے ہیں ہم چاند تک پہنچ گئے، آسمانوں اور سائنس کہاں ان کو لے گئی، اور تم ہو کہ ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی پر بحث کرتے ہو کہ اپنے ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھو. وہ کہاں پہنچ گئے؟ تم ابھی تک استنجے کے مسائل بیان کر رہے ہو. وہ علامہ خالد محمود صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی. فرمانے لگے کہ لوگ ہمیں مولویوں کو تانا دیتے ہیں کہ دیکھو سائنس کہاں سے کہاں انسان کو لے گئی، اور تم ابھی تک لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرو، دائیں ہاتھ سے نہ کرو، پانی استعمال کرو، اپنے کو آپ کو اچھی طرح سے پاک صاف کرو، اور انسان تو چاند تک چلا گیا. تو علامہ خالد محمود صاحب فرمانے لگے میں نے ایسے لوگوں سے کہا یہ بتاؤ جو انسان چاند پر گئے ان کو وہاں پہنچنے کے بعد پیشاب آنا بند ہو گیا تھا یا وہاں بھی پیشاب آتا تھا؟ نے کہا وہاں بھی پیشاب تو آتا تھا. کہا پھر وہاں بھی مولوی کی ضرورت ہے مسئلہ بتانے کے لیے. تو مولوی کی تو وہاں بھی ضرورت. وقت نہیں کہ میں بتاؤں، جنت میں اللہ کا دیدار بھی مولویوں کے بتانے پر ہوگا، علماء کے بتانے پر ہوگا. تو میرے دوستو عقل بڑی نعمت، مگر وہ عقل جو صحیح عقل سلیم ہو. اور عقل سلیم کون سی ہے؟ جو شریعت کو، دین کو، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہو، اسلام کے احکام کا انکار کرنے اور مقابلہ کرنے کے لیے نہ ہو. ورنہ تو یہ شیطانی عقل ہوگی، وہ نعمت والی، وہ عقل سلیم اگر نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگی. عقل سلیم کون سی؟ ذرا ایک بات توجہ سے اشارے سن لو، بس ختم کر رہا ہوں. عقل سلیم وہ ہے جو یہ کہے اور مانے کہ میں نیچے ہوں، اللہ کا قرآن اوپر ہے، میں نیچے ہوں، شریعت اوپر ہے، میں نیچے ہوں، دین اوپر ہے. کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ نے انسان کو عقل دے دی اور عقل انسان کی رہنمائی کے لیے دے دی جو اس کو راستہ دکھا دیتی ہے،
تو پھر کیا ضرورت تھی نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجنے کی اور آسمان سے کتابوں کو اتارنے کی؟ عقل کے باوجود اللہ نے انبیاء کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور عقل حالانکہ آدم علیہ السلام کو دے دی گئی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو نبی اور پیغمبر بھی بنایا اور ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، اور اللہ نے 1,24,000 انبیاء پیغمبر رسول بھیجے اور آسمان سے کتابیں اتاری۔ کیوں اتاری؟ اس بات کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ عقل کے باوجود عقل انسان کی رہنمائی کے لیے ہے، اور عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ کا قرآن ضروری ہے۔ انسان کو عقل کی ضرورت اور عقل کو قرآن کی روشنی کی ضرورت۔ انسان کے لیے عقل ضروری اور عقل کے لیے وحی کی روشنی ضروری ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، آپ کے علوم کی روشنی اور نور ضروری ہے۔ اس سے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز وحی الہی سے کیا اور بتایا کہ عقل انسانی کو وحی الہی کی ضرورت ہے۔ شروع میں بھی یہ کہا اور آخر میں یہی کہا۔ یہ عقل پرست کہتے تھے کوئی نیکیاں اور گناہ نہیں تولے جائیں گے، جبکہ اللہ کا قرآن اور حضور کا فرمان کہتا ہے تولا جائے گا۔ تو آپ اس کو مانو گے یا عقل کو مانو گے؟ اپنی زبان سے کہہ دو ہم عقل پرست نہیں خدا پرست ہیں۔ کہہ دو ہم عقل پرست نہیں خدا پرست ہیں۔ اللہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب فرمائے، آمین کہہ دو، سب کو نصیب فرمائے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا تو آپ بتائیے اس کے بعد تراویح پڑھو گے، اگلے دن کھانا پینا چھوڑ دو گے کہ نہیں؟ صبح سے شام تک روزہ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ رکھو گے نا انشاءاللہ۔ تو کبھی آپ نے کہا اللہ کل تک تو دن کو کھانا پینا جائز اور حلال تھا، اب کیوں حرام ہو گیا؟ کل تک تو میں ناشتہ کرتا تھا، دوپہر کو کھانا کھاتا تھا، دن میں کئی مرتبہ چائے پیتا تھا، پان کھاتا تھا، بوتلیں پانی پیتا تھا، آج کیوں حرام ہو گیا؟ آپ کی زبان پر کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے میں عقل کا بندہ نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں عقل کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں عقل کے پیدا کر۔ یاد رکھو عقل مند وہ نہیں ہے جس نے ہوائی جہاز بنایا، عقل مند پورا وہ نہیں ہے جس نے میزائل بنایا، جس نے ایٹم بم بنایا، جس نے دنیا کے اندر ترقی کر لی۔ اصل عقل مند وہ ہے جس نے عقل کے پیدا کرنے والے کو پہچان لیا۔ جس عقل والے کو اپنے عقل کے خدا کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں عقل مند ہے؟ وہ تو بے وقوف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ امام شافعی اندر 3 باتیں فرمائیں، دل پر لکھو، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ فرمایا نمبر 1 عقل مند کون ہے؟ فرمایا من ترک الدنیا قبل ان تترکہ، جو دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا چھوڑ دے۔ دنیا تو چھوڑنی ہے، پہلے دل سے محبت نکال دے۔ وَأَنَارَ قَبْرَهُ قَبْلَ أَن يَسْكُنَهُ، عقل مند وہ ہے جو قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کو روشن کر لے۔ وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَن يَلْقَاهُ، اللہ کی ملاقات سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ تو اگر صحیح عقل سلیم ہے تو پھر قرآن پڑھو، پھر حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھو۔ یاد رکھو مدرسے اور سکول اور کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا فرق آپ میں پیش نظر رکھو۔ مدرسہ وہ تعلیم دیتا ہے جو عقل کو بھی رہنمائی دیتی ہے۔ مدرسہ اس روشنی کا مرکز ہے جس روشنی کی محتاج عقل بھی ہے۔ عقل کے باوجود اللہ نے آسمان سے جو وحی اور قرآن اتارا، مدرسہ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ سکول اور کالج یونیورسٹی میں جو تعلیم ہے وہ انسان کی دنیا کی ضرورت ہے، مدرسہ جو تعلیم دیتا ہے یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو آباد رکھے، ان کے لیے دعا کیا کرو، ان مدرسوں کا ساتھ دیا کرو، ان مدرسوں کو مضبوط کرو، اور علماء کرام کے آواز میں آواز ملا کر ان مدارس کی آزادی، خود مختاری اور حریت فکر و عمل کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو، اس لیے کہ اس مدرسے نے مجھے اور آپ کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم دیا، وہ تعلیم دی ہے جو میری عقل کی بھی رہنمائی کر رہی ہے۔
وہ روشنی دی ہے جس نے میری عقل کو بھی صراط مستقیم پر رکھا ہے، جس نے میری عقل کو شیطانی عقل ہونے سے بچایا ہے، جس نے مجھے بتایا کہ میری عقل کو بتایا تو نے سینما نہیں جانا، مسجد میں جانا ہے، تو نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ مدرسہ قاری صاحب فرما رہے تھے تم ہمارا حساب لیتے ہو، تو الحمدللہ آپ کو مدرسوں کی پیداوار نظر آ رہی ہے۔ یہ اجتماع اس لیے ہوتے ہیں کہ مدرسے اپنی پیداوار دکھاتے ہیں کہ تم نے ہمیں زکوٰۃ دیا، زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، چندہ دیا، عشر دیا، پیسے دیے، ہم نے آپ کو جواب میں حافظ، قاری اور عالم دیے۔ اور آپ خوش ہوں گے اس ایک سال میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے وہ مدرسے جو وفاق المدارس میں ہیں، انہوں نے اس قوم کو ایک سال میں جو قرآن کے حافظ دیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں قرآن کے حافظ اتنے نہیں تیار ہوتے کسی ملک میں کسی ایک نظم میں جتنے پاکستان میں وفاق المدارس تیار کرتا ہے۔ ایک سال میں جو اس سال قرآن کے حافظ تیار ہوئے، اور ابھی وفاق کے تحت امتحان چند دن کے بعد دیں گے پورے قرآن کا حافظ، ان کی تعداد بتاؤں آپ کو؟ ہم آپ کو حساب دے رہے ہیں، لو ہمارا حساب۔ جو حافظ ایک سال میں ہمارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے مدرسے ملک و قوم کو اور دنیا کو دے رہے ہیں، ان کی تعداد ہے 78,000۔ سبحان اللہ کہو جس چیز کو خوشی ہوئی ہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کتنے ہیں؟ کتنے؟ 78,000 قرآن کا حافظ، اور اس میں 15,000 بچیاں ہیں جو قرآن کی حافظہ بنی ہیں۔ اور جو عالم، یہ دورہ حدیث سے فارغ ہو کر جو بچے جا رہے ہیں عالم بن رہے ہیں، جن میں یہ بھی شامل ہے، ان کی تعداد ایک سال میں جو آپ کے مدرسوں نے آپ کو دیے ہیں اور قوم کو اور دنیا کو دیے ہیں، ان کی تعداد 29,000 ہے۔ 29,000۔ اس 29,000 میں 10,000 لڑکے ہیں اور 19,000 لڑکیاں ہیں، بچوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے۔ یہ ہمارے دارالعلوم رحیمیہ سے الحمدللہ جو اس سال میں مفتی بن کر جا رہے ہیں وہ 7 ہیں، جو عالم بن کر جا رہے ہیں بچے 34 ہیں، جو بچیاں عالمہ بن رہی ہیں وہ 8 ہیں، دراسات دینیہ سے جو جا رہے ہیں وہ 19 ہیں، اور جو قرآن کے حافظ اس ایک مدرسے سے جا رہے ہیں وہ 149 ہیں، اور جو حافظ بچیاں فارغ ہو رہی ہیں وہ 11 ہیں، اور میٹرک کا جنہوں نے امتحان دیا وہ 27 ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 249 ماشاءاللہ قرآن کریم کے حافظ اور عالم بن کر بچے بچیاں یہاں سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ الحمدللہ یہ مدرسوں والے یہاں کامیاب ہیں، ان کو اللہ آگے بھی انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔